السلام علیکم حاضر و ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ بالکل ایک ایسی تقریر کے ساتھ حاضر ہو رہی ہوں جو حقیقتاً میرے عنوان کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے۔ جی ناظرین، یہ تقریر ہے جو تحریر ہے میری اور خیال ہے میری مس کا، جنہوں نے ڈنڈے کے زور پر مجھے یہاں تقریر کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں آپ سب کے سامنے اس تقریر کو پڑھنے کے لیے لائی گئی ہوں۔ دیکھیے حضرات، اسے میرا خیال نہ سمجھے گا، آپ کے کان پکانے کا میرا بالکل بھی خیال نہیں تھا، آپ اسے دشمنوں کی سازش ضرور کہہ سکتے ہیں۔ حضرات، آپ میرے الفاظ پہ بھی بالکل نہ جائیے گا، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں۔ جی ناظرین، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ میری تقریر کا عنوان ہے، جسے آپ عرف عام میں وہی رومن یعنی اردو ملی انگریزی یا انگریزی ملی اردو میں ٹاپک کہتے ہیں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جی تو سنیے ناظرین، میں تقریر ہوں کسی کی، مجھے لکھا ہے کسی نے، مجھے پڑھتا کوئی اور ہے۔ ناظرین، عنوان سن کر آپ ضرور چونکے ہوں گے، لیکن یہ حقیقت عام ہے، بقائے دوام ہے، منظر عام ہے، فریبی کام ہے، زبان زد عام ہے، مستمت سب ہی عام ہے، غلط کام ہے لیکن پھر بھی عام ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارا کام نہیں، وہ کسی اور کا کام ہے، اسے کر کے کوئی دیتا ہے، نام کسی کا اور کا لگتا ہے۔ اس کی بہترین مثال ہمارے لیڈر عام ہیں، ہمارے لیڈر عام ہیں، اردو جانتے نہیں، عوام کا دل مانگتے نہیں، کام کرنا جانتے نہیں، لیکن پھر بھی مشہور عام ہیں۔ ناظرین و حاضرین، یہ جو عظیم الشان انگریز دان، حکمران، غبندان، کرپٹ جان، تقریر دان عوام کے سامنے دل لبھانے والی، باغ باغ کرنے والی تقریریں کرتے ہیں۔ ناظرین و حاضرین، یہ جو عظیم الشان انگریز دان، حکمران، غبندان، کرپٹ دان، تقریر دان عوام کے سامنے دل لبھانے والی، باغ باغ کرنے والی، خواب دکھانے والی، انقلاب لانے والی، صرف اپنے مطلب تک جو تقریریں کرتے ہیں اس میں کوئی قصور نہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، بقول ان کے، جی ہاں حضور، بقول ان کے، ان کا کوئی قصور ہی نہیں۔ قصور تو ان کا تب ہوتا جب انقلابی الفاظ، اثر دکھانے والے الفاظ، جنتا کو راضی کرنے والے الفاظ، کھٹے میٹھے الفاظ، پرکشش الفاظ خود ان کی گھاس چری عقل کی پیداوار ہوتے۔ یہ تو ماؤتھ پیسز ہیں جن کے خیالات، الفاظ کسی اور کے ہوتے ہیں۔ بقول اکبر علی آبادی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، چراغ میرا ہے رات ان کی، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، انہی کا مضمون، انہی کا کاغذ قلم، انہی کا دوات ان کی۔ حضرات، انداز بیان اور زبان ان کی ہوتی ہے، فائدہ کسی کا ہوتا ہے، الفاظ کسی کے ہوتے ہیں، نقصان کسی کا ہوتا ہے، ووٹ کسی کے ہوتے ہیں، حکمرانی کسی کی ہوتی ہے، فوجداری کسی کی ہوتی ہے، شہنشاہی کسی کی ہوتی ہے، اور اعلیٰ حضرات، ان سب کاموں کے درمیان ایجنٹ کا کمیشن کسی اور کا ہوتا ہے۔ لیکن بعض جگہ کمیشن ہی نہیں ہوتا، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، زمینداری، جاگیرداری بھی بعض جگہ پہ چھاپہ داری بھی ہوتی ہے، اور جب چھاپہ داری ہوتی ہے تو غبن کا انکشاف ہوتا ہے، تو بیچارہ مقرر رگڑے میں آ کر جیل کی ہوا کھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا بینک بیلنس اور جاگیر ہے تو پھر آپ کے لیے جیل کی ہوا بھی ٹھنڈی ٹھنڈی ہے۔ کچھ بھی کہیں، آخر کیوں قصور مقرر ہی کا ہوتا ہے، جیل کی ہوا کیوں مقرر ہی کوئی یار بناتی ہے۔ اس نے صرف کوٹھی بنوائی، لاکھوں ایکڑ زمین خریدی، لنڈن امریکہ میں کچھ بنگلے بنوائے، بیٹے کی شادی پہ 10 لاکھ رکھائے، صرف 2 ہی تو ہیرے کے ہار بنوائے، صرف بینک بیلنس میں کروڑ روپے ہی تو جمع کروائے ہیں۔ مگر اس کی سحر بیانی پر عوام الناس بے وقوف بنے تو اس کا کیا قصور؟ اس کی سوچ نہیں، اس کے الفاظ نہیں، اس کا کام نہیں، اس کا فائدہ نہیں، پھر اس کی سزا کیسی؟ وہ بیچارہ تو فالتو میں بدنام ہے۔ سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیے، باسط خلوص دعوت حکام کیجئے، سامان جمع کیجئے، کوٹھی بنائیے، باسط خلوص دعوت حکام کیجئے،
رکھیے نمود و شہرت و اعزاز پہ نظر، دولت کو صرف کیجیے اور نام کیجیے۔ مقرر کے بقول قصور کاتب کا ہوتا ہے، لیکن کاتب بیچارہ کیا کرے، لکھ کر نہ دے تو کیا اپنی جان گنوائے؟ اپنی جان کس سے پیاری نہیں ہوتی؟ ہمارے یہاں ڈنڈے زور زبردستی سے سارے کام نکل سکتے ہیں، یہ سارے حربے ناکام ہو جائیں تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک خوبصورت اور موجودہ دور کا حلال، پرانے دور کا حرام ذریعہ رشوت موجود ہے۔ اس حربے کو کام میں لائیں، نسخہ آزمائیں، انشاءاللہ فاتح ہوگا، مریض شفا یاب ہوگا، کام بخیر و خوبی انجام ہوگا، اپنا فائدہ ہوگا، قوم کا نقصان ہوگا۔ آپ خود بتائیں کہ ان حالات میں کاتب سحر انگیز اور سبز بات دکھانے والا مضمون کیوں نہ لکھے گا؟ ویسے بھی ڈنکی کی چوٹ پہ سارے کام سیدھے ہوتے ہیں۔ نظری صاحب سے معذرت کے ساتھ، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں رشوت دست بدستی ہے، یہاں رشوت دست بدستی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اصل مجرم کو اے سی کے کمرے سے نکال کر جیل کی دال کھلائی جائے، ایک دوسرے کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، ورنہ وہ تقریر جو کسی کے منہ سے نکلی، جو خیال کسی کا تھا، الفاظ کسی کے تھے، وہ ملاوٹ والا دودھ بن جائے گا جو ملکی معیشت کی چائے میں رنگ بھی نہ لا پائے گا، جو ملکی معیشت کی چائے میں رنگ بھی نہ لا پائے گا، اور معیشت کی ہڈیوں میں اس طرح کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، اور اس بیمار ناتواں معیشت اور بگڑے نظام کو سنوارنے اور ٹھیک کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ معیشت لا علاج ہو کر بستر مرگ پر علیل ہو کر گر جائے گی، اور اس کو کوئی ڈاکٹر یا سرجن بھی نہ ملے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ طویل بیماری سے معیشت لنگڑی ہو جائے، تو خدا را احتیاط کرو، خدا را پاکستان کا ساتھ دو۔ اللہ حافظ۔